قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها جعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم من الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص والحج تشييدا للدين۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ حدیث جو تحف العقول میں نقل ہوئی ہے، در حقیقت اسلامی عبادات کے فلسفے اور ان کی باطنی اثرات پر ایک گہری نگاہ ڈالتی ہے۔ شیعہ نقطۂ نظر سے اس حدیث مبارکہ کی تشریح: خداوند عالم نے ایمان کو تمہارے لیے شرک سے پرہیزگاری کا ذریعہ بنایا، نماز کو تکبر سے دور رکھنے کا سبب، زکوٰۃ کو نفس کی پاکیزگی اور روزی میں اضافے کا سبب، روزے کو اخلاص کو مضبوط کرنے والا اور حج کو دین کی عمارت کو مضبوط کرنے والا۔ تطہیرا من الشرک، شرک سے پاکیزگی۔ شیعہ عقیدے کے مطابق حقیقی ایمان صرف زبانی اقرار نہیں بلکہ دل، زبان اور عمل کا مجموعہ ہے۔ یہ ایمان انسان کو شرک خفی، پوشیدہ شرک سمیت ہر قسم کے شرک سے پاک کرتا ہے۔ شرک خفی میں ریاکاری، اپنے عمل پر فخر کرنا یا کسی مخلوق کو خدا کے حکم کے برابر سمجھنا شامل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق حقیقی ایمان توحید کی گہری پہچان پر مبنی ہوتا ہے۔ تکبر سے پاکیزگی۔ نماز انسان کو روزانہ 5 بار خدا کی عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیتی ہے۔ یہ عمل انسان کے اندر کے تکبر، کبر کو ختم کرتا ہے اور نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب انسان یہ سمجھے کہ وہ ہر دن کئی بار اپنے پروردگار کے سامنے جھکتا ہے تو اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، اور یہ عاجزی اسے دوسروں پر تکبر کرنے سے روکتی ہے۔ نماز کی حالت میں لا الہ الا اللہ کا اقرار در حقیقت ہر جھوٹے معبود، چاہے وہ مال ہو، قدرت ہو یا کوئی اور، کے انکار کا تزکیۃ للنفس، نفس کی پاکیزگی، ونماء فی الرزق، رزق میں اضافہ۔ شیعہ فقہ میں زکوٰۃ نہ صرف مالی عبادت ہے بلکہ یہ انفاق فی سبیل اللہ کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہ عمل انسان کے نفس کو بخل اور حرص جیسے مہلک امراض سے پاک کرتا ہے۔ مال سے محبت ایک فطری چیز ہے، لیکن جب انسان خدا کے حکم پر اپنا پیارا مال دیتا ہے تو اس کا دل مال دنیا کی محبت سے آزاد ہوتا ہے، اور یہی تزکیہ نفس ہے۔ وَنِمَاءً فِي الرِّزْقِ، روزی میں اضافہ۔ یہ صرف مادی اضافہ نہیں ہے، اگرچہ اس کا وعدہ خدا نے فرمایا ہے، بلکہ روحانی روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ برکات آسمانی نازل ہوتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو زکوٰۃ دے اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک الہی قانون ہے کہ راہ خدا میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ صیام تثبیتا للاخلاص، روزہ اخلاص کو مضبوط کرتا ہے۔ روزہ وہ واحد عبادت ہے جس کا تعلق براہ راست خدا کے ساتھ ہے۔ اس میں ریاکاری کا کوئی امکان نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی دوسرا انسان نہیں جان سکتا کہ روزہ دار واقعی روزے سے ہے یا نہیں۔ اس لیے روزہ اخلاص کو تقویت دیتا ہے۔ انسان صرف اور صرف خدا کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے۔ شیعہ تعلیمات میں ماہ رمضان کے روزوں کو تقوی کی تربیت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، جو انسان کے اندر روحانی طاقت پیدا کرتا ہے اور اسے گناہوں سے بچاتا ہے۔ الحج تشییدا للدین، دین کی عمارت کو مضبوط کرتا ہے۔ حج صرف ایک اجتماعی عبادت نہیں بلکہ امت اسلامیہ کی وحدت، طاقت اور عظمت کا مظہر ہے۔ یہ مسلمانوں کے ایک عظیم اجتماع کے ذریعے دین اسلام کی شان و شوکت کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ حج کی رسومات جیسے طواف، سعی، وقوف عرفات اور قربانی در حقیقت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی عظیم قربانیوں کی یاد تازہ کرتی ہے جو توحید کے لیے تھیں۔ یہ عمل دین کے بنیادی ستونوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حج امامت کے تصور کو بھی اجاگر کرتا ہے، کیونکہ حج کے بہت سے اعمال اہل بیت کے طریقے اور تعلیمات سے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں ہر عبادت کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک گہرا باطنی اور اخلاقی مقصد۔ یہ عبادات در حقیقت انسان کی روحانی تربیت اور اسے کمال کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے ہیں۔ شیعہ تعلیمات اس بات پر زور دیتی ہیں کہ عبادات کو نہ صرف ظاہری شکل میں بلکہ ان کے باطنی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے انجام دیا جائے، تاکہ انسان حقیقی معنوں میں عبد صالح بن سکے۔